ایسا جس کے والد بھی نبی، جس کے دادا بھی نبی، جس کے چچا بھی نبی، بتائیے کتنا پاکیزہ خاندان ہوگا، لیکن پھر بھی اسے فکر ستا رہی ہے کہ دین پہ زندگی گزارنا. اور اب تو میرے بچے اور بچیاں ایسے ماحولوں میں جاتے ہیں جہاں ان بیچاروں کو کلمہ بھی کوئی نہیں آتا، جہاں ان کو قرآن کے الفاظ بھی کوئی نہیں آتے، جہاں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں نام بھی نہیں سنائی دیا تھا، بلکہ انہیں دین اسلام سے بیزار کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے آج کا مسلمان اس بے دینی کے ماحول میں بھی اپنے اولاد کے معاملے میں فکر مند نظر نہیں آتا، فکر مند نظر نہیں آتا، فکر مند نظر نہیں آتا. تو دور اندیشی اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دین اور اخلاق کی تربیت ہمیشہ نصیب ہو. پھر فرمایا اللہ کے دین کا ایک رنگ ہے، اگر یہ آ جائے تو وہ رنگ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے. پھر قبلہ کا تقبیر قبلہ، قبلہ کا تذکرہ فرمایا. مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا. پھر حضور علیہ السلام کی دلی چاہت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ بیت اللہ ہے وہ میرا بھی اور میری امت کا ہو. اللہ رب العزت نے وہ چاہت اور وہ خواہش آپ کی پوری فرمائی، بیت اللہ آپ کا قبلہ ہوا. اس پر یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ پہلے کی نمازیں ٹھیک ہے یا اب کی نمازیں ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی، اب بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. اصل چیز تو اللہ کا حکم پورا اصل چیز تو اللہ کا حکم پر پورا کرنا ہے. اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ مذہبی بحث مباحثہ جو فضول ہو اس سے پرہیز کی جائے. ایسی مذہبی بحث مباحثہ جس کا کوئی مقصد فضولیات، اس سے ہمیشہ پرہیز رکھی جائے. اس کا تذکرہ اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ نماز سے اور صبر سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو. تمہیں مشکلات کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے مفہوم کو سمجھ کے اگر کہو گے تو تمہیں دل میں سکون ملے گا، تمہیں ایک اطمینان نصیب ہوگا. اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور اس کے قدرت کے مختلف مظاہر کا تذکرہ ہے. اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہمیشہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے جیسے خنزیر ہے اور ایسی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہے، ایسی بہنے والا خون ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے. ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کے دین کی بات اور حق سچ کی بات صرف دنیاوی مقاصد اور اغراض کے لیے اس کو چھپا لیا کرتے ہیں، یا دنیا کی خاطر اپنی دین کو نظر انداز کرتے ہیں. ان کی گمراہی اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ دین کی سمجھ اور دین کی زندگی نصیب فرمائے.